تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب قرآن کے حق میں کھڑا ہونا کوڑوں، قید اور موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں یہ مرد مجاہد کون تھا؟ ایک ایسا مرد مجاہد جس نے اکیلی جان سے پوری سلطنت کو ہلا دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے عظیم محدث، فقی اور 4 مشہور فقی مذاہب میں سے ایک تھے۔ آپ کی زندگی علم، تقوی، صبر اور حق پر ڈٹ جانے کی بے مثال تھی۔ 3 صدی ہجری میں عباسی خلافت کے دور میں ایک فتنہ اٹھا جسے فتنہ خلق قرآن کہا جاتا ہے۔ اس دور کے خلیفہ مامون، پھر معتصم اور واسق نے معتزلی فکر کو سرکاری عقیدہ بنا دیا اور علماء کو مجبور کیا جانے لگا کہ وہ یہ مانیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے کو قرآن و سنت کے خلاف سمجھا اور صاف انکار کر دیا۔ یہی انکار ان کی سب سے بڑی آزمائش بن گیا، کیونکہ اس وقت حکومت کا ماننا بظاہر آسان تھا، مگر حق کا ساتھ دینا، جان، عزت اور آزادی سب کچھ قربان کرنے کے مترادف تھا۔ ناظرین، جب امام احمد بن حنبل نے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہنے سے انکار کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے تو انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ پھر خلیفہ معتصم کے حکم پر آپ کو سرعام لایا گیا، ہاتھ باندھے گئے اور کوڑے مارے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ پر اتنے شدید کوڑے برسائے گئے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ہوش میں آتے پھر یہی کہتے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ جلاد خود تھک جاتے، مگر امام احمد کی زبان سے حق کا انکار نہ نکلتا۔ اس وقت بغداد کی فضا عجیب تھی، عوام رو رہی تھی، دل کانپ رہے تھے، مگر حکومت ظلم پر اڑی ہوئی تھی۔ یہ صرف ایک عالم پر ظلم نہیں تھا، بلکہ حق اور باطل کے درمیان کھلی جنگ تھی۔ امام احمد کا جسم زخمی تھا، مگر ان کا ایمان فولاد سے زیادہ مضبوط تھا۔ بالآخر جب خلیفہ معتقل آیا تو اس نے فتنہ خلق قرآن کو ختم کیا اور امام احمد بن حنبل کو عزت کے ساتھ رہا کیا، مگر سالوں کی قید، تشدد اور کوڑوں نے آپ کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ امام احمد نے باقی زندگی خاموشی، عبادت، حدیث کی خدمت اور شاگردوں کی تربیت میں گزاری۔ سن 241 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے جنازے میں 10 لاکھ کے قریب لوگ شریک ہوئے۔ بغداد کی گلیاں بھر گئیں۔ غیر مسلموں نے بھی آپ کے صبر اور حق پر ثابت قدمی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، جن حکمرانوں نے امام احمد بن حنبل جیسے ولی اللہ پر ظلم کیا، تاریخ نے انہیں کبھی عزت سے یاد نہیں کیا۔ فتنہ خلق قرآن نے عباسی خلافت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ عوام کا اعتماد اٹھ گیا، بغاوتیں بڑھنے لگیں، دلوں سے برکت ختم ہو گئی۔ علماء کی تضلیل نے علم کی روشنی کو کمزور کیا اور معاشرے میں انتشار پھیل گیا۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ جب حق والوں کو دبایا جاتا ہے تو عذاب صرف حکمرانوں پر نہیں، پوری قوم پر آتا ہے۔ امام احمد سرخرو ہو گئے، مگر ظلم کرنے والے تاریخ کے مجرم بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق وقتی طور پر دب سکتا ہے، مگر کبھی ختم نہیں ہوتا، اور باطل جتنا بھی طاقتور ہو، انجام کار رسوا ہی ہوتا ہے۔ جب فتنہ خلق قرآن ختم ہوا اور خلیفہ معتقل برسر اقتدار آیا تو اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو عزت کے ساتھ دربار میں بلایا۔ روایات میں آتا ہے کہ خلیفہ نے دل سے ندامت کا اظہار کیا اور کہا، آپ پر جو ظلم ہوا وہ حکومت کی بڑی خطا تھی، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ تو اس پر امام احمد بن حنبل نے نہ غصہ دکھایا، نہ ہی انہیں بد دعا دی، بلکہ فرمایا، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا، لیکن مجھے تمہاری دنیا،
تمہارے تحفے اور تمہارا قرب نہیں چاہیے، مجھے بس یہ پسند ہے کہ دین میں دوبارہ جبر نہ ہو۔ ناظرین، یہ سن کر سارا دربار خاموش ہو گیا، کیونکہ یہ الفاظ کسی کمزور کے نہیں بلکہ اللہ پر کامل یقین رکھنے والے ولی اللہ کے تھے۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔